آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی۔ اچھا اتباع کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے تو یہ بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت اس کے اندر عام لفظوں میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جو فرمان آ گیا حکم کرو، اس حکم پر عمل کرو جو بھی۔ اچھا اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا تم کسی کو کرتے دیکھتے ہو ویسا کرو، یعنی قدموں پر چلنا۔ اب اللہ نے فرمایا اطاعت میری اور میرے رسول کی کرو، جب اتباع کی بات آئی تو یہ نہیں کہا میری کرو۔ اب اللہ کو کون دیکھے کہ کیا کر رہا ہے؟ اب اتباع تو نہیں ہو سکتی، دیکھنا تو مصطفیٰ کو ہے۔ فرمایا اطاعت میری کرو، اتباع مصطفیٰ کی کرو۔ اب سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات؟ اطاعت میری کرو، اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری کرو بلکہ ساتھ میں رسول کی بھی فرمایا۔ سمجھ آئی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن کمال یہ ہے اس بات کو سمجھنے کا، فرمایا کہ اتباع میرے حبیب کی کرو، اپنے بارے میں لفظ اتباع نہیں فرمایا۔ اب اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹا میرا ادھر آ سکتا ہے؟ میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے چاند، یہ ادھر آ جائے نا، اب زیادہ دور جائے گا تو پھر مسئلہ بنے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ اتباع میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب اتباع کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسا تم کسی کو دیکھ رہے ہو، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا تم نے کرنا ہے۔ اسی واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا حضور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی، فرمایا تم نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھ رہے ہو۔ اچھا اس کے نا دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو آپ نے سنا ہوگا جس کو آپ سب سمجھ گئے، کاش کہ میری زبان پہ آسان ہو جائے اور تمہاری بھی توجہ ادھر ہو تو دوسرا معنی بھی سمجھ جاؤ۔ پہلا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے جیسے میں کھڑا ہوتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، باندھتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، جیسے مجھے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اس کا مطلب اور بھی ہے، آئے ہائے ہائے کاش کہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا جب نماز پڑھتے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ گویا محمد کو دیکھ رہے ہو، یہ مطلب نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، یہ بڑی گہری بات ہے۔ فرمایا نماز کی کیا کیفیت؟ فرمایا ایسی کیفیت کما رأیتمونی، گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہ بھی اس کا ایک صوفیانہ معنی ہے، لیکن یہ سنی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ نظریہ بھی امت کو دیا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذاللہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور انہوں نے بڑے بےہودہ لفظ لکھے، میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کے لیے بتا دوں کہ جب تک نماز میں نبی کا خیال نہ آئے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں خیال آئے گا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جب اللہم صلی علی محمد کہے گا بتا کس محمد کا خیال آئے گا؟ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو بہتر ہے نا خیال لے کے آ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ اگر یہ اس کو کہتے ہیں صوفیانہ زبان۔ یہ جو صوفیانہ زبان ہوتی ہے نا، یہ بندے کو وہ بات کرتی ہے بندہ خود سوچتا رہتا ہے یار ایت گل پہلو کدی نہیں سی سنی، بھئی یہ نہیں سنی تو ہے تو صحیح نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ ایک معنی اس کا ظاہراً یہ ہے جس طرح میں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، ہاتھ اٹھائے ویسے تم نے اٹھانے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ فرمایا جب بھی تم نماز پڑھو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اللہ کر کے بس ہمیں سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اطاعت اور اتباع، اس میں یہ فرق ہے۔ اطاعت بات حکم آ گیا مانو، اتباع جیسا دیکھا ویسے کرو۔ لیکن ادھر دیکھیے اب یہ ایک اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں آپ حضرات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے ہم وہ ہر کام نہیں کر سکتے، میری بات یاد رکھ لیں۔ دوبارہ پھر سن لیجئے میں نے کیا کہا ہے۔ جو کام بھی حضور نے کیا ہر وہ کام ہم نہیں کر سکتے، بس جو آپ نے کہا کہ یہ کر لو وہ ہم نے کرنا ہے۔ جو حضور نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، جو کہا ہے کہ اے کر لو وہ کر لو، بس ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے تو مطلب کیے، تو میں نے کہا جو ہمارے لیے کہا ہے نا وہ کہا ہے جو ہم کر سکتے تھے، اور جو حضور نے کیا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر مثال دے طور دے تو میں کہا حضور نے چاند توڑیا ہے نا، اگر ہو تو میں کہا کر کے بخاؤ، آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی غلط ہے نا،
نبی پاک نے 11 شادیاں فرمائیں کہ آہو میں کہا کر کے بخا کہ نہیں ہوندیاں میں کہا پھر تینوں آکھیا سی نا بھئی جو حضور نے کیتا ہے او تو کرے یہ نہیں تیرے کو ہونا جو سائیاں کہہ چھڑیا او تا کرنا نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات اچھا 5-4 بندے ہے 5 کلو دا سیر لائی جاندے نا سبحان اللہ نہ کچھ بھی نہیں جی ہونا یہ دینا ثواب ملنا جے آپ اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واسطے ہم اہل سنت ہیں اہل حدیث نہیں ہیں میں دیکھو کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا میں بات سمجھا رہا ہوں اہل حدیث کا مطلب ہے جو حدیثوں میں ہے ہم وہ کریں گے تو میں کہا چاند توڑ کہتا نہیں 11 شادیاں کر کہتا نہیں بس نہیں توجہ فرما رہے اور اہل سنت کا کیا مطلب ہے حضور نے جو سنت ہمارے لائق تھی جس پہ ہم عمل کر سکتے تھے اس کا حکم فرما دیا وہی کرنا ہے نا یہ فرق ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے سنت کے اندر ہر وہ چیز جو ہم عمل کر سکتے تھے اس کا حکم حضور نے عطا فرما دیا اور جب بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو گے تو حضور کے متبع ہو جاؤ گے اور جو متبع ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے پیار فرمائے گا اب سمجھ آگئی آپ سبھی حضرات کو تو میرے عزیز یہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے اور ہر کام میں آپ حضور کی اتباع نہیں کر سکتے جو جو حکم دیا ہے ہمیں اس میں آپ اتباع کر سکتے ہیں باقیوں میں آپ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں بعض کہتے ہیں ہم نماز روزے میں تو کر سکتے ہیں ادھر دیکھنا او میں کیا پتر او دے وچ بھی وہ کر سکنا جنہ تینوں آڈر ہے میں تھوڑا رکتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں بھی جتنا آڈر ہے اتنا کر آپ اسے زیادہ نہیں کر سکتے ہو کہندے کو مثال میں کہ ہونے دے لینے